مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم عزیز ساتھیوں، عزیز بزرگوں، پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ وصدقہ النبی الامین الوکیل المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض و معروف کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ذی وقار نادب پروردگار رحمت للعالمین مراد المشتاقین مکے کے سردار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار کالی کملی میں ہم گنہگاروں کو چھپانے والے آقا بروز محشر ہم گنہگاروں کو جنت عطا کرنے والے آقا ہم گنہگاروں کو اپنے سخی ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا جناب احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواح نافذات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آواز بلند درود پاک کا دیا پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی یہ محفل شادی کے خوشی کے موقع پر رکھی گئی ہے۔ جناب اسحاق بھائی کی شہزادی کی نکاح کی تقریب کی خوشی میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی دونوں خاندان کے درمیان الفت و محبت قائم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہونے والی نکاح کو اللہ شاد و آباد فرمائے۔
معزز سامعین کرام، خطبہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آج شوال کی 6 تاریخ اور عطائے رسول ہند الکریم سرکار حضور غریب نواز رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن، یعنی آج کی رات اور کل کا دن، آنے والا پورا کل کا دن حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیائے فانی سے ظاہراً پردہ فرمایا۔ خوشی کا موقع ہے اور الحمدللہ ہم سنیوں کا یہی انداز ہے کہ ہمارے گھر میں شادی ہو تو سرکار کی میلاد پڑھوا، بے شک سبحان ہمارے گھر میں اگر مکان نیا تعمیر کیا جائے تو ہم سرکار کی میلاد پڑھواتے ہیں، اگر ہمارے گھر میں اگر بچے کی ولادت ہو تو ہم سرکار کی میلاد پڑھواتے ہیں، اگر ہمارے یہاں کسی خوشی کا موقع ہو تو ہم سرکار کی میلاد پڑھواتے ہیں۔ تو ان بزرگان دین اور ان اللہ والوں کے ذکر سے ہم اپنے ایمان کو بھی تازہ کر لیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے احادیث کو سیکھیں تاکہ ہماری زندگیاں بھی سنور سکے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ گوشے سن کر ہمیں اس کا عمل کرنے کی اور اس عمل کے ساتھ اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے، آمین۔ ہمارا سنیوں کا یہی تو دستور رہا ہے، کسی بھی کوئی کار خیر ہو اس میں ہم پہلے اپنے بزرگان دین کو یاد کرتے ہیں، ہم اپنے اکابرین کی سیرت کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد ہی ہم اپنے کاموں کا آغاز کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ بڑی برکت والی چیزیں ہیں۔ یہ میلاد کے محفل سجانا یہ بڑی سے برکت ہے، کیوں کہ وہاں پر جہاں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے، جہاں جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا ہر ایک آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے سامنے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری مخلوق یعنی کہ فرشتوں کی جماعت میں ہم بیٹھے ہیں۔ ہم حالانکہ ہم اپنی نگاہ سے ان نورانیت کو دیکھ نہیں پاتے، ہم اپنی گناہوں کی وجہ سے اس نورانیت کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی نوری مخلوق نہ ہو، وہاں پر اللہ کا ذکر ہو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، یہ ممکن ہی نہیں کہ وہاں پر رحمت کی بارش کرنا پائے۔ آئیے تو کچھ اوشات اور کچھ زندگی میں نے جمعہ کے اندر بیان فرمائی تھی، اور کچھ چیزیں آج میں آپ کے خدمت میں گزار ہوں تاکہ ہمیں اپنے اکابروں سے سیکھنے کو ملے، ہمیں اپنے بزرگوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ ایسی کمال والی شخصیت ہیں، ایسے باکمال اللہ کے ولی ہیں کہ جن کا ڈنکا اور ان کی تعریف اور توصیف بروز قیامت تک بیان ہوتی ہے۔ کیوں ان کی تعریف ہوتی رہے گی، کیوں ان کی مدح و ثنائی ہوتی رہے گی، کیوں ان کا ذکر ہوتا رہے گا، کیوں ان کے نام کی محافل سجائی جائے گی؟ ان کے نام کے محفل اس لیے سجائی جائے گی کہ انہیں مصطفیٰ کی سیرت کو اپنایا جائے، ان کی ذکر اس لیے کیا جائے گا کہ انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرمایا تھا، اور ان کی تعریف اس لیے کی جائے گی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف فرمائی تھی، ان کا چرچا اس لیے کیا جائے گا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے اپنی پوری زندگی وقف فرمائی، اس لیے آج ان کا ڈنکا بجتا رہے اور بجتا رہے گا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے پیر و مرشد نے انہیں فرمایا کہ بیٹا ہارون، کل نماز فجر کے بعد میرے اوپر اللہ کا کرم ہوگا اور ایک مجھ پر ربط طاری ہوگا، جمال طاری ہوگا۔ فرمایا بیٹا ہارون، جو شخص بھی مجھے زیارت کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ لیکن بیٹا ہارون، یہ بات سن لو، یہ خبر کسی کو نہیں پہنچانی، یہ کسی کو بتلانا نہیں ہے، کسی کے اوپر یہ ظاہر نہیں کرنا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے، اور جو میری زیارت کرے گا اسے جنت ملے گی۔ اور جس نے یہ اعلان کر دیا، جس نے لوگوں میں یہ ظاہر کر دیا کہ کل جو حضرت میرا جو چہرے کا دیدار کرے گا، جس نے یہ اعلان کیا، اسے فوراً ہی اس کا الٹ ہو جائے گا، یعنی جو دیکھے گا اور جو اعلان کرے گا اس اعلان کرنے والے کو فوراً ہی جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ باذ اللہ رب العالمین، تاکہ اس کا الٹ ہو جائے گا، اسے جہنم کی طرف ڈال دیا جائے گا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی اپنے پیر و مرشد سے کہا، جناب والا حضور، اگر آپ کی اجازت ہو، اگر آپ چاہیں تو آپ کی ایک چھوٹی سی اجازت چاہتا ہوں کہ میرا ایک چہیتا مرید ہے جو میری نظروں میں بڑا محبوب ہے، جس سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں، میں جس سے بے پناہ پیار فرماتا ہوں، اگر جناب والا آپ کی اجازت ہو تو آپ کہیں تو کیا یہ خبر میں صرف ان کو بتا سکتا ہوں؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد نے فرمایا، جاؤ انہیں بتا دینا، لیکن یہ بھی بتا دینا جو خبر دوسروں کو وہ دے گا تو انہیں جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب حضرت خواجہ عثمان ہارونی، اب کون چہیتے مرید ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے؟ کون اپنے سب سے زیادہ قریبیت رکھتا ہے اور کون آپ کا زیادہ قریبی خلفا ہے؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ان ذات کی بات کر رہے ہیں جس کے وسیلے سے ہمیں ایمان کی دولت حاصل ہے، سبحان اللہ، سے ہم اور آپ سلطان الہند عطائے رسول حضور غریب نواز کے نام سے سبحان اللہ، حضور غریب نواز حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے مرید ہیں اور ان کے خلفاء ہیں۔ حضور خواجہ عثمان ہارونی پہنچے اپنی خانقاہ میں اور اپنے خانقاہ کے اندر بلوایا حضرت خواجہ غریب نواز عطائے رسول ہند سرکار کو، فرمایا بیٹا مرید، کل تمہارے دادا پیر ایک عجیب ہی عالم میں ہوں گے، جو ان کے چہرے کی زیارت کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن بیٹا یہ بھی سن لو، یہ بھی ذہن میں یاد رہے یہ بات کہ یہ کسی کو بتانی نہیں ہے، اور جو بھی اس بات کو ظاہر کرے گا اسے فوراً ہی جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ لیکن حضرت غریب نواز عطائے رسول ہند الملک ہر ایک ایران عراق کی گلیوں میں، بازاروں میں آپ گھومتے رہے، ہر ایک کوچوں میں آپ نے اعلان فرمایا کہ کل صبح فجر کی نماز کے بعد جو میرے پیر و مرشد دادا استاذ کا جو چہرے کی زیارت کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ جو بھی میرے دادا پیر کے چہرے کو دیکھ لے گا، کوئی گلی باقی نہ رکھی، کوئی کوچہ باقی نہ رکھا، کوئی شہر باقی نہ رکھا۔ آپ شہر کے کونے کونے میں، آپ شہر کے بازار بازار میں، آپ شہر کی گلی گلی میں پھر کر یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی کل میرے دادا پیر کے چہرے کی زیارت کر لے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کل کا دن گزرا، فجر کے لیے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد مسجد کی طرف پہنچے،
تو کیا دیکھتے ہیں کہ اب مسجد میں جانے کی جگہ نہیں ہے، مسجد کے باہر کی جو بازار ہے وہ کھچاکھچ عوام سے بھری ہوئی ہے۔ اب عوام کو ہٹاتے ہوئے حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے پیر و مرشد مسجد کے اندر، مسجد کے گراؤنڈ میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھا؟ وہاں پر بھی آدمیوں کا ہجوم لگا ہوا ہے۔ اندر جاتے ہیں تو مسجد پوری نمازیوں سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ نماز ادا فرمانے کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کو بلوایا، ہارون ذرا ادھر آؤ۔ فرمایا حضور والا آپ کا غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، بتائیں کیا بات ہو گئی؟ کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، لوگوں کا ہجوم آ پڑا، پورا کا پورا شہر آ گیا جمع۔ یہ تم نے کیا کیا؟ کیوں لوگوں پر ظاہر کر دیا؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور والا میں نے کوئی ظاہر نامہ نہیں فرمایا، میں نے تو صرف اپنے چہیتے مرید اپنے بیٹے معین کو بتایا ہے، کسی اور کو نہیں بتایا۔ جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ اب حضرت خواجہ عثمان ہارونی قوم حجیر کو دیکھ کر باہر کی طرف نکلے، مسجد سے باہر، اور شہر میں کھڑے ہو کر فرمایا بیٹا معین ذرا اندر آنا، دادا پیر بلا رہے ہیں۔ حضور غریب نواز عطائے رسول ہند الولی حضور غریب نواز حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے اور پوچھا بیٹا کہ یہ ظاہر نامہ تم نے فرمایا تھا، یہ تم نے کہا تھا کہ جو کوئی بھی میرے دادا پیر کے چہرے کو دیکھ لے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ عرض کرنے لگے حضور غریب نواز ہاں حضور یہ میں نے ظاہر فرمایا تھا، کہا تھا یہ نہیں بتایا تھا کہ جو بتائے گا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن قربان جاؤ شہنشاہ ہندوستان کی شان اور عظمت پر انہوں نے جواب عنایت فرمایا اور عرض کرنے لگے دادا استاد زادہ پیر معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہاں اگر میرے ایک کے جہنم میں جانے سے، میرے ایک کے جہنم میں آگ میں جلنے کی وجہ سے اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی گنہگار اگر آپ کی بدولت جنت میں جانے کے لیے تیار ہے تو ایک معین الدین جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے بھی تیار کھڑا کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے پیر و مرشد نے جب جواب سنا کہ بیٹے کا جذبہ ایمانی بولتا ہے، فرمایا بیٹا معین جا تجھے بھی جنت عطا کرتا ہوں، جا بیٹا معین تجھے بھی جنت عطا فرماتا ہوں، جا بیٹا معین تجھے جنت عطا فرماتا ہوں۔ پھر حضور خواجہ عثمان ہارونی کے پیر و مرشد نے فرمایا بیٹا معین سن لے، آج سے لوگ تجھے قیامت کے لیے غریب نواز کے نام سے یاد فرماتے رہے۔ سبحان اللہ۔ ایسا لقب عطا فرمایا کہ آج صبح قیامت تک کے لیے وہ دن، آج کا دن اور قیامت کے دن تک کے لیے حضور غریب نواز کو غریب نواز کے لقب سے نواز دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی نواز کا عالم یہ ہے کہ آج لوگ آپ کے نام سے لوگ نہیں جانتے ہیں، آپ کے نام کو یاد نہیں فرماتے، کوئی معین الدین حسن کہہ کر نہیں پکارتا ہے۔ جب کسی کی زبان پر ہند کے راجا کا نام آتا ہے تو وہی کہتا ہے سرکار حضور غریب نواز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ وہ لقب انہیں نوازا گیا تھا اور صبح قیامت تک اسی لقب سے لوگ انہیں یاد فرماتے۔ بے شک۔ یہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے میں پڑھنے والے اور ہم گنہگاروں کو دین ایمان کی دولت عطا کرنے والی شخصیت کا نام ہے۔ یہ حضور غریب نواز کی عطا ہے۔ کسی شاعر نے کیا ایک خوب کہا تھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تک۔ یہ ولایت کا کمال ہوتا ہے، ویسے ہی نہیں ملتا، کچھ پانے کے لیے انسان کو کچھ کھونا پڑتا ہے، اپنے آپ کو خاک میں ملانا پڑتا ہے، پھر جا کر انسان جب گھستا ہے، جب ہیرے کو کسی طرح سے گھسا جاتا ہے، اس کے اوپر وہ گھسنے والا مشین چلاتا رہتا ہے، اس کے بعد چمک کر بازار میں بکنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی حضور غریب نواز کو پہلے آزمایا،
گھستے رہے اور ہر ایک آزمائش سے گزارتے رہے. گزارنے کے بعد جب ہیرا چمکنے لگا اور ایسا چمکایا اور ایسا چمکایا کہ قیامت تک کے لیے یہ چمکتا رہے گا یہ ستارہ. سبحان اللہ اور ان کی نسبت میں جو آ جائے گا ان کے وسیلے سے وہ بھی چمکتا رہے گا. سبحان اللہ یہ سبحان حضور اللہ. غریب نواز عطائے رسول ہند الولی کے پیر و مرشد کے شان میں. یہ دونوں پیر و مرشد ایک بار شہر سے کہیں سفر کر رہے تھے. سفر کرتے کرتے بیچ میں دریا آ گیا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی اور حضور غریب نواز عطائے رسول ہند الولی سرکار دونوں ایک ساتھ ہیں, ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. سنا کر رہا ہے دریا سامنے آ گیا. حضور خواجہ عثمان ہارونی نے حضرت حضور غریب نواز سے فرمایا کہ بیٹا اپنی آنکھوں کو بند کر دو اور جب تک میں نہ کہوں اپنی آنکھوں کو نہ کھولنا اور میرے ہاتھ کو پکڑ دو. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے حضور معین الدین غریب نواز عطائے رسول ہند کے ہاتھ کو تھام لیا اور اپنی آنکھوں کو بند فرمایا. بند فرمانا تھا اور ایک پل کے بعد حضور عطائے رسول ہند الولی کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارون نے فرمایا بیٹا معین اپنی آنکھوں کو کھول دے. کھولنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ دریا کے اس کنارے سے اس کنارے پار فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک پلک جھپکتے ہی ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچا دیا تھا. یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو اپنی ہر ایک عنایت سے لوگوں کو نوازتے رہتے ہیں. یہ عنایت کی ساتھ لیکن آئے اس کے شادی کا موقع ہے, شادی کا ماحول ہے تو کچھ شریعت کی بھی بات کر لی جائے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے ہمیں شادی کرنے کا طور و طریقہ کیا بتلایا ہے, ہمیں شادی کا انداز کیا دیا ہے. ہم اس کے اوپر بھی گفتگو کر لیں تاکہ ہمیں ذہنوں میں رہے کہ ہم اپنا خوشی کا ماحول کی شریعت میں رہ کر استعمال کریں. ہمارے گھر میں کوئی اس نیک کام میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نکاح سنت ادا کرنے کے درمیان ہم سے کوئی گناہ نہ ہو جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہے ہیں. بالکل نکاح کرنا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے, لیکن کس انداز سے نکاح ادا کیا جائے, کس انداز سے نکاح ہونا چاہیے وہ بھی مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں لینا چاہیے. کس انداز سے ہمیں اس سیرت کو اپنانا چاہیے. اب کیا ہے, شریعت نے نکاح کو آسان کہا, لیکن آج کا دور اور آج کے سمے کے اندر نکاح کو بڑا مہنگا کر دیا. بڑی مہنگائی کہتے ہیں کہ یار کو خرچہ ہو, لیکن شریعت نے کس چیز کی اجازت دی, کسے چھوڑنے کو کہا, کسے اپنانے کو کہا. آج الا ماشاء اللہ چند لوگوں کے علاوہ وہ جانتے ہی نہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. آج ہمارے یہاں ہر ایک چیز الٹی کی جاتی ہے, اس کا الٹ کیا جا رہا ہے. شریعت نے جس چیز کو روکا ہے آج ہم اس چیز کو اپنا رہے ہیں. شریعت نے جس چیز کی اجازت دی ہے اس چیز کو ہم چھوڑ رہے ہیں. شریعت نے کیا اجازت دی ہے کہ نکاح کرنے والا دلہا اور دلہن بالغ ہو تو اپنی مرضی کے ماتحت وہ شادی کر سکتے ہیں, وہ نکاح کر سکتے ہیں. اور اس میں کتنے لوگوں کی ضرورت ہے؟ 2 لوگوں کی, 2 گواہ ہو اور ایک نکاح خطبہ پڑھانے والا. کلمہ نہیں, یاد رکھیں کلمہ نہیں, شریعت کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں. کلمہ کی کہیں پر بھی اس کی نفی نہیں کی گئی حدیث مبارکہ کے اندر. 2 گواہ ہو اور ایجاب قبول ہو. اور ایجاب قبول کیا ہے کہ سامنے والا کہے کہ فلاں مہر کے ساتھ اور فلاں نام رتبے کے ساتھ آپ کو فلانے کی بیٹی نکاح میں دی گئی, کہ آپ قبول کرتے ہیں؟ بس یہی نکاح ہے اور کچھ نکاح نہیں ہے. اور عموماً جو ہمارے اندر ایک بڑا مسئلہ بڑی تیزی کے ساتھ میں اپنے بچپن سے بھی دیکھتا چلا آ رہا ہوں, جو سب سے زیادہ غلطی
सबसे ज्यादा चीज हमारे अंदर पाई जाती है, वो क्या है? वकील। शरीयत में वकील का कोई जिक्र भी नहीं, कहीं पर भी कोई ये साबित नहीं कर सकता कि निकाह के अंदर वकील की जरूरत है। कहीं पर भी ये जिक्र नहीं किया गया है कि फकत 2 गवाह से निकाह हो जाएगा। अगर लड़की नाबालिग है तो उसके वालिदैन की इजाजत से उसकी निकाह हो जाएगी। वालिदैन अगर उसके माँ बाप इजाजत दें 2 गवाह के साथ तो उसकी निकाह हो जाएगी। लेकिन आज हमारे क्या है, वकील को बड़ी अहमियत दी जाती है। इससे हुजूर शतरुल शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान ने बहार शरीयत के अंदर वकील के विषय एक पूरा उन्वान तैयार फरमाया कि जो वकील रखते हैं उससे निकाह वसूली होती है, यानी वो निकाह हो तो जाता है, उस निकाह में कोई एतराज़ात नहीं होता, लेकिन वो फजूल में गिनी जाती है, फालतू में। આપણે કેમ કે ધન વગર એવી થઈ જાય। અમુક કેવી રીતે કે નમાઝમાં અગર એક દિનહારથી પણ અગર નજાસત લાગી જાય, નમાઝ થઈ જાય પણ શું છે કે એનો રિયાઝ કરવો વાજિબ છે, તો એવી રીતે કે નિકાહ તો થઈ જશે, એમાં કોઈ શરીયતની કેદ નથી। પણ હા, આપણે નિકાહ ટાણે દુલ્હન હાજર નથી હોતી, એના કારણે આપણે વકીલ રાખીએ છીએ। એ શરીયતમાં એની ઇજાઝત છે, પણ કેવી રીતે ઇજાઝત? આપણે જેવી રીતે રાખીએ છીએ એવી રીતે ઇજાઝત નથી। મસલાને એની તહતક અને સરખી રીતે સમજવાની કોશિશ કરવી। શું બયાન કે મસલાની હકીકત? એનો મસલો એ છે કે જે દુલ્હન છે એ પોતે ખુદ નક્કી કરે, એનો વકીલ ખુદ કે ભાઈ મારા તરફથી ઇજાઝત से निकाली અને હું તમને મારી વકાલત કરવા માટે તમને મુકરર કરું છું। આપણે તો દુલ્હનને પૂછતા જ નથી ભાઈ, તારો વકીલ એને ખબર નથી હોતી યાર, બસ આ કે એની ઇજાઝત હોય છે, જાહેરન નક્કી થઈ ગયું છે, જાહેરન એની ઇજાઝત હોય છે। પણ શરીયતે શું શરીયતનો મસલો શું છે કે દુલ્હન નક્કી કરે કે એનો વકીલ કોણ છે અને એના તહત જે વકાલત કરે ને ઈ નિકાહે વસૂલી ન થાય। જે આપણે જે વકીલ નક્કી કરીને આપણે રીતે હાલો ભાઈ આના ફલાણાનો આધાર કાર્ડ વકીલનો છે, આ બે ગવાહના છે, ગવાહ હાલે, ગવાહની કોઈની કૈદ નથી કે શેખ શરીયતમાં જેને ફાસિક ન કીધું હોય ઈ ગવાહીમાં જેની ગવાહી એની કબૂલ થાય, જે શરીયતના દાયરામાં રહેતો હોય એની ગવાહી કબૂલ છે, બરાબર। ઈ ગવાહ આપણે ગમે મુકરર કરી શકીએ, પણ વકીલમાં દુલ્હનની ઇજાઝત અને ઈ જેને મુકરર કરે ઈ જે એને મુકરર નથી કરતી ને એમને જે વકીલ રાખી છે એના મોલાને લખી નાખજો આ વકીલ છે, આ બે ગવાહ છે, આ નિકાહ વસૂલી થાય। આ શરીયતનો મસલો છે ને આપણે આ બધી વસ્તુથી નીકળવું જોઈએ। ને બીજું આપણે શું છે ખાસ વસ્તુ કે આપણે જે જાન લઈને જાય છે એનો જિક્ર શરીયતમાં ક્યાંય નથી, બરાબર। બસ 4 માણસ જાય નિકાહ કરી આવે બસ ઈ જ છે, અત્યારે આપણે એને વધારી દીધું, બરાબર। 1.5-2 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો આ પછી એમ કે ના ખર્ચો કરો, અલ્લાહ તબારક વ તઆલાએ તમને માલ આપ્યો છે, દોલત આપી છે, બરાબર। શરીયતના મનાઈ નથી કરતો, જાયઝ છે, બરાબર। પણ જે શરીયતમાં એનો જિક્ર ક્યાંય નથી કે જાન જઈને લાવો, 50 માણસને લઈ જાવ, 100 માણસને લઈ જાવ અને દુલ્હનના ઘરવાળો પર કેવું કે ભાઈ ફલાણી વસ્તુ જશે ને આટલા માળું આવશે, માણસો આવશે, ઈ ક્યાંય એની ઇજાઝત નથી આપી શરીયતમાં। અગર સામેથી દુલ્હનના ઘરના કીએ કે અમે આવશે ને રાજી ખુશી અમે એને આવા દિયો, અમે એની સ્વાગત કરશું ખુશી ખુશી, તો જાયઝ છે। પછી દહેજ લેવું ઈ પણ માંગણી કરવી કે મને આ વસ્તુ એટલા માશાઅલ્લાહ આપણે એવું ક્યાંય નથી। અલ્લાહના ફઝલો કરમથી આપણે સૌરાષ્ટ્રના અંદર ઈ માંગણી કોઈ નથી કરતું, એટલા માશાઅલ્લાહ। જ્યાં મેં જોયું મા બાપ એની ખુશીથી વસ્તુ આપે છે, એની હકીકત છે, એ હકીકત છે એ બયાન કરવી પણ મારી જરૂરી છે, બરાબર। કોઈ માંગણી નથી કરતો, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ઈ આપણે જોયું, ઈ કોઈ માંગણી નથી કરતો મને આ જોશે મને આ જોશે તો જ નિકાહ કરીશ, ના એવું નથી, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ઈ પણ સારું છે। અમુક વસ્તુ સારી છે, અમુક વસ્તુ આપણી માશરામાં ખરાબ છે, તો જે ખરાબ વસ્તુ છે એને કાઢવાની કોશિશ કરો। બીજી વસ્તુ જે નિકાહ કરે છે દુલ્હા તરફથી જે દાવત દેવામાં આવે એ નિકાહ પછી જે દાવત રાખવામાં આવે વલીમાની દાવત ઈ નિકાહ પછી હોવી, એ સુન્નત તરીકો છે, નિકાહ પછી હોવી જોઈએ। અને હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ
એ હદીસે મુબારકા છે કે તમે બધાયને ન જમાડી શકો. 3 માણસોને તમારા સગાવાલા 3ને દાવત દીધો વલીમાની. તમારી હેસિયત છે 3 જાનવર ઝબહ કરો. અગર તમારી ઇસ્તિદાર નથી 2 કરો. તમારી ઇસ્તિદાર નથી તો 1 કરો. અગર તમારી ઇસ્તિદાર નથી તો થોડીક મીઠાઈથી પણ વલીમાની સુન્નતને અપનાવો. અત્યારે આપણું શું છે, શાયરનો શેર આવે યાદ આવ્યું મને, ઉલટી ચાલ ચલતે હૈ દીવાન દાનિશ. આ તો વલી માટે છે, પણ અત્યારે આ ફેટ કર્યું છે બેન, ઉલટી ચાલ ચલતે દીવાન દાનિશ, આંખ બંધ કરતે હૈ દીદાર કે લીએ. આ વલી માટે છે. આપણે તો આંખ બંધ કરી દેવા ભાઈને જેમ આવ્યું. આ યાર આવી રીતે નો આવે. શરીયત છે એને જાણો, સમજો, બરાબર, એનાથી કામ કરજો. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એ નિકાહના અંદર બરકત થશે. નિકાહના અંદર હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની હદીસે મુબારકા, ખાસ મારી બહેનો માટે આ હદીસે મુબારકા ખાસ એના ઉપર તવજ્જો આપી, બરાબર, કે શોહરના ઘરમાં એને બરકત અને એના રિઝ્કમાં બરકત આવે ને તો એના ઘરનાની વજહ છે. હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની હદીસે મુબારકા છે કે હુઝુર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઇરશાદ ફરમાવે છે કે જે નિકાહ કરે એના બાદ જે દુલ્હનને લઈ આવશે, અલ્લાહ પાક એ દુલ્હનના વસીલાથી અલ્લાહ પાક એના રિઝ્કમાં 70 ગણી અલ્લાહ બરકત અતા ફરમાવે. સુબહાનલ્લાહ, સુબહાનલ્લાહ. કેવી રીતે પણ બરકત અતા ફરમાવે છે? હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને એની ઝાહિર ફરમાયું કે શરીયતમાં રહી અગર ઈ ચાહતી હોય કે મારો શોહર માલદાર થાય, મારા શોહર પાસે માલ આવે, અત્યારે એમ કે ભાઈ બોલો ને વળતું નથી કઈ ધંધામાં, શું વળે? કેમ કે અલ્લાહ પાકે જે બરકત રાખી છે ને શોહરના રિઝ્ક એ औरतના કુફેલ દીધી છે. એનો તમામ રિઝ્ક, તમામ રોજીમાં જે બરકત છે ને અલ્લાહ પાકે औरतના વસીલાથી દેવામાં આવ્યું છે. હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની હદીસે મુબારકા છે, હું મેરાજમાં ગયો, મેં સફર કર્યું, જન્નત, જમીન, આર્શ, કુર્સી હરેક વસ્તુ જોતો ગયો. આખી વસ્તુ હું જહન્નમમાં આવ્યો. મેં જોયું કે મારી ઉમ્મતની ખવાતીન, મારી ઉમ્મતની બે દીકરીઓને મેં જોયું કે ઊંધા મોઢે જહન્નમની આગમાં બાળવામાં આવે છે. આયશા સિદ્દીકા રઝિયલ્લાહુ તાઆલા ની રિવાયત કરવા આયશા સિદ્દીકા ફરમાવે છે કે મારા તાજદારે સૈયદ આલમ મા ખદીજાતુલ કુબરા ફરમાવે છે કે મારા તાજદારે ફરમાયું, મારા શોહરે કે મેરાજ કરીને જ્યારે પાછા આવ્યા ને જોયું કે જહન્નમની આગમાં હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ હુજરામાં આવી અને ઝારો કતાર રોવા માંડ્યા. અર્થ કરે છે સૈયદ આલમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ કે છે કે મારી ઉમ્મતની હું જોઈને આવ્યો, અત્યારે જહન્નમનો હાલાત જોઈને આવ્યો હું. ત્યારે જોયું કે મારા ઉમ્મતની બહેન નીકળી આજ જહન્નમમાં ઊંધે મોઢે લટકાવવા આવી, એના ઉપર જહન્નમની આગ બાળવામાં આવી છે. અર્થ કરે છે કે યા રસૂલુલ્લાહ અલૈહિ સલાતુ વસલામ, કારણ એનું શું કાટે એના ઊંધે મોઢે ઊંધી લટકાવીને એના ઉપર જહન્નમની આગ બાળવામાં આવી. હુઝુર સૈયદ આલમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઇરશાદ ફરમાવે છે એ દુનિયામાં જ્યારે હતી ને ત્યારે એના માથાના બાળને ખુલ્લા રાખતી, એની વજહથી નમાઝ, રોજા, હજ, ઝકાત એ બધી પછીનો અસર. આ તો ફક્ત એક ખાલી માથાના બાલ દેખાતા, એના માથાના બાલ દેખાતા, ગેર મહરૂમની નજર એના બાલ ઉપર પડતી હતી, બીજા જોતા હતા. એના કારણે એને ઊંધા મોઢે જહન્નમની આગમાં બાળવામાં આવે છે. અને ફરમાવે છે કે દુનિયામાં રહીને અગર ચાહતી હોય કે એના ઘરના અંદર બરકત રહે અને એનો શોહર દોલતમંદ થાય, હઝરત ખદીજાતુલ કુબરા જે તમામ ઉમ્મતની માં છે એ ફરમાવે છે કે હું મારા હુજરાથી બહાર હતી, મારા મકાનથી બહાર મારા ફળિયામાં હતી. હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ફરમાયું, હું જોઉં છું કે એક ફરિશ્તો તારા ઇર્દ ગિર્દ ફરી રહ્યો છે. આયશા સિદ્દીકા રઝિયલ્લાહુ તાઆલા, મા ખદીજાતુલ કુબરા રઝિયલ્લાહુ તાઆલા ફરમાય છે કે હું જોઉં છું, હુઝુરે ફરમાયું કે ખદીજા, હું જોઉં છું તારી ઇર્દ ગિર્દ, તારી આગળ પાછળ એક ફરિશ્તો હાયલા રાખે છે. હઝરત મા ખદીજાતુલ કુબરા રઝિયલ્લાહુ તાઆલા એની ઓસરીમાં આવ્યા, કહે છે યા રસૂલુલ્લાહ અલૈહિ સલાતુ વસલામ, કે હજી પણ એ ફરિશ્તો મારી આજુબાજુમાં દેખાય છે? હુઝુર સૈયદ આલમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાયો, હા હજી પણ એ ફરિશ્તો
તમારી બાજુમાં તમારી આજુબાજુમાં આટા ભરી રહ્યું છે. માં ખદીજતુલ કુબરા રદિયલ્લાહુ તાઆલા એના હુજરાએ મુબારક સાવ અંદર રૂમમાં વયા ગયા અને માં ખદીજતુલ કુબરા રદિયલ્લાહુ તાઆલા ને પોતાનો પડદો મુબારક એ માથાથી હટાવ્યું અને ખંભા ઉપર નાખ્યો. હુઝુર સૈયદ આલમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને પછી અર્ઝ કર્યું કે યા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ હવે જો ફરમાવું કે જે ફરિશ્તો મુબારક ત્યારે આગળ પાછળ પડતો તો ઈ છે, જ્યારે હું શહેરમાં આવી ત્યારે ફરિશ્તો હતો ઈ છે. હુઝુર સૈયદ આલમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને ફરમાયું ના, હવે ઈ ફરિશ્તો રહમતનો નથી. હુઝુર સૈયદ આલમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ની બારગાહમાં ખદીજતુલ કુબરા અર્ઝ કરે છે કે યા રસૂલુલ્લાહ અલૈહિ સલામ એની વજહ શું? બહાર હતી ત્યારે હતો, ઘરની ઓસરીમાં આવી ત્યારે હતો, ઘરમાં ગઈ અને મેં મારા માથા ઉપરથી ચુંદડી હટાવી ફરિશ્તો વયો ગયો. અલ્લાહુ અકબર. સૈયદ આલમ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે કે મારી ઝવજા તું ઈ જાણવા માંગે છે કે કેમ વયો ગયો? ત્યારે તારો માથો ઢાકેલો હતો, તારા બાલ જ્યારે નતા દેખાતા ત્યારે અલ્લાહ તબારક તઆલાના રહેમતના ફરિશ્તા તારા આગળ પાછળ હાલતા. સુબહાનલ્લાહ. મારે ફરિયામાં હતી ત્યારે રહેમતના ફરિશ્તા તારી હિફાજતમાં હતા અને ઈ રહેમત હર વખત તારા ઉપર વરસતી હતી. જ્યારે તું શહેરમાં આવી ત્યારે પણ ઈ રહેમત તારા આજુબાજુ અતરાફમાં હતી અને ત્યારે જે તે મારા માથાના બાલ દેખાડ્યા ઈ બાલ જોઈને અલ્લાહની રહેમતથી ઉપાડી લેવામાં આવી. અલ્લાહુ અકબર. અત્યારે આપણે કોઈ વલીના દીકરા નથી, આપણે કોઈ મોટા નમાઝી નથી, અત્યારે આપણે કોઈ મોટા હાજી નથી, અત્યારે આપણે કોઈ બક્ષી બક્ષાયા હુઆ ઉમ્મતી નથી અને એ તમામ ઉમ્મતની માં, તમામ અંબિયાએ કિરામના સરદારના ઘરના જે તમામ ઉમ્મતના માં છે કે જે જન્નતમાં જવાના છે, ત્યારે શરીયતની પામાલી ન કરી હોય, ત્યારે દુનિયાદાર એના ચહેરાનો ઝિયારત ન કરી હોય, એનો તકવો ઈ છે કે ભરપૂરથી કોઈ એને જોયો ન હોય. જેની છોકરી માં ફાતિમા ઝહરા છે એ ફરમાવે છે કે મેં મારી વાલિદાના બાલ મુબારક નહીં જોયા, તો એના ઉપરથી અગર અલ્લાહની રહેમત વહી જાતી હોય તો તમારી ને મારી ઓકાત શું છે કે અલ્લાહની રહેમત આપણા પાસે રહી શકે? આ વિચારવાનું છે, આ સોચવાનું વખત છે કે એવડી મોટી શખ્સિયત જે માં ફાતિમા ઝહરા, જેના પેટથી જન્મ લીધો, જેના પેટથી હસનૈન કરીમૈનની માં ની વિલાદત થઈ, એવી ખાતુનના ઉપરથી પણ અલ્લાહની રહેમત ઉપાડી લેવામાં આવી હોય તો આપણે કોઈ મોટા બાપના દીકરા નથી. ખાસ મારી માં બહેનો ધ્યાન આપે એના ઉપર કે એવી શખ્સિયત, એવી અઝીમ શાન ખાતુન હતી, એના ઉપરથી રહેમત ઉપાડી લેવામાં આવી. યાદ રાખો કે અગર આપણે ચાહતા હોય ને આપણી ઈચ્છા હોય કે આપણે આગળ વધીએ, આપણા રિઝ્કમાં, આપણા કામકાજમાં, આપણા ઘરના અંદર રહેમત રહીએ ને તો એ તમારી વજહથી રહેશે. હું નથી કહેતો, હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમનો ફરમાન છે. એકવાર અમલ કરીને જોવો અને જો તમારો નકશો ન બદલી જાય તો આ ગુલામને યાદ કરી આ હુઝુરનો ફરમાન છે. કોઈ પણ હુઝુરના ફરમાન ઉપર અમલ કરી લઈએ અને એની બરકત હાસિલ ન થાય એ હોય ન શકે ક્યારે. યાદ રાખો, સમજાવવાનું કહેવાનું અર્થ છે કે આપણા ખુશીના મોકા ઉપર તો આપણા હર એક કામ હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની શરીયત અને એના દીનના દાયરામાં રહી અને થવા જોઈએ. अल्लाह पाक आपे हर एक अमल पर अमल करने वाली तौफीक अता फरमावे. अल्लाह पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हर एक नक्शे कदम पर आपे हालवानी अता तौफीक अता फरमावे. वा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा फैजान की मालिक बहनों ने अल्लाह तबारक व तआला नवाजे. अल्लाह तबारक व तआला मा फातिमा खातून जन्नत ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा सदक़ा अता फरमावे. व मा अलैना इल्लल बलाग मुबीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि